تو کچھ باتیں تفسیر سے پہلے بیان کرتے ہوئے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے 30 دن روزے رکھنے کے بعد انسان سے کچھ کمیاں ہو جاتی، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی، تو وہ کوتاہیوں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا، ہم لوگ کفارہ یا صدقہ دینا، تو زکوٰۃ الفطر جس کو بولتے، فطرہ جس کو بولتے، صدقۃ الفطر جو بولتے، وہ دینا۔ کب دینا؟ چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دینا، 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے لیکن عید کی نماز سے پہلے دے دینا، تو اس کو بولتے صدقۃ الفطر۔ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، اللہ کے رسول بولے کہ روزے دار سے جو کمیاں ہو جاتی، غلطیاں ہو جاتی، کمی زیادتی، اس کے بدلے میں انشاءاللہ اس کو کمیوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کو عید کے دن کھانے کے لیے مل جاتا۔ یہ 2 باتیں اللہ کے رسول بیان فرمائے۔ اچھا، یہ صدقۃ الفطر کون دینا چاہیے؟ ہر آدمی جو اس دن 2.5 کلو سے 3 کلو افورڈ کر سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی کی نگرانی میں بچے ہیں، والدین ہیں، بیوی ہے، جو ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ آمدنی نہیں ہے، تو ان کی طرف سے بھی ادا کرنا۔ گھر میں جتنے بچے ہیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں، سب کی طرف سے جو آدمی ذمہ دار ہے، اگر کوئی کما رہا ہے بچوں میں تو وہ اپنے طور سے دے لے گا، نہیں تو والد صاحب جو ذمہ دار ہے وہ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے دینا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کتنا دینا چاہیے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ناپتے تھے، تولتے نہیں تھے، تو سا بولتے اس کا نام ہے سا۔ سا ہوتا ہے چیزیں جو ہے نا، اگر ناپنے والی چیزوں کو تولیں گے تو یہ اگر تھوڑا ہیوی ہے تو گرام بڑھ جاتے، اگر ہلکا ہے تو گرام کم ہو جاتے، تو اسی لیے 2.5 کلو سے 3 کلو تک کا حساب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کا رواج پکا کے تھا لیکن کم تھا۔ آج بھی جو ہے نا، جو لوگ سٹیوں میں نہیں رہتے، گاؤں وغیرہ میں رہتے، ان کے پاس 3 ٹائم پکانے کا کانسیپٹ نہیں رہتا، چونکہ چولہا جلانا، لکڑی جلانا، سردی رہتی، بارش۔ تو حدیث میں ہے اقیتم من سا، پنیر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ فریش پنیر ہوتا، عربوں کا جو پنیر ہوتا، دودھ کو سکھا دیتے تھے وہ لوگ، پھر پانی میں ڈال کے کھاتے تھے، تو کبھی بھی استعمال میں آ جاتا وہ۔ تو یہ لوگ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے سفر میں رہتے، تو ان کو چولہا جلانے کی، گیس کی وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو۔ کیا ہوتا تھا، وہ لوگ ان کے ساتھ پنیر رکھتے تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ 1 سا یعنی مطلب 2.5 سے 3 کلو پنیر دے دو، تو لوگ پنیر پانی میں ملاتے، نرم ہو جاتا، کھا لیتے۔ کھجور جو صحابہ دیتے تھے، 1 سا کھجور دیتے تھے۔ کھجور بھی کیا ہوتا، کھا لے سکتے آپ، کھا لیتے، اس دن ان کا ڈنر ہو جاتا ہے، ڈنر میں تھوڑے کھجور کھا لیے ان کا ڈنر، لنچ میں تھوڑے کھجور کھا لیے ان کا لنچ، اور ڈنر اور لنچ ہی امپورٹنٹ رہتا، دوسری چیزیں امپورٹنٹ نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ ہو جاتا ان کے افطار اور سحر۔ زبیب بولے تو ریزن، کشمش، انگور سکھاتے نا، وہ بھی 1 سا دیتے، 2.5 کلو 3 کلو۔ آج کل تو ہمارے پاس بہت مہنگا ہو جاتا، اگر کشمش، اگر ریزن اگر 3 کلو دو بولے تو بہت مہنگا ہو جاتا نا، اسی لیے۔ لیکن وہ زمانے میں اللہ کے رسول بولے کہ تم لوگ جو کھاتے ہیں یعنی رمضان میں تمہارے غذا میں جو تھا وہ دے دینا۔ تو زبیب بولے تو کشمش، سوکھے انگور، تو سوکھے انگور کو بھی کیا کرتے وہ لوگ، پانی میں ڈالتے، 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد کھا لیتے، تو اس کی انرجی، شوگر وگر، طاقت اچھی مل جاتی، ان کا ڈنر ہو جاتا ان کا۔ ہمارے جیسا جو ہے نا وہ پورا میلز جماتے نہیں تھے، سامبر ہونا، اس کے اندر پاپڑ ہونا، اس کے بعد بڑا ہونا، اس کے بعد یہ ہونا، یہ سب ایسا نہیں تھا ان لوگوں کا سسٹم، ایسے ہی تھا، سمپل کھانا، 1 ٹائم کا، 1 وقت کا کھانا۔ طعامن من صاع من زبیب من اخت بر او شعیر، جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گا، بارلی جس کو بولتے، بارلی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ہاں۔ تو بارلی کو بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ، پانی میں بھگا کے پی لیتے تھے، پھر وہ جو بھگی ہوئی ہے وہ کھا لیتے تھے۔ آپ لوگ کھائے کیا؟ نہیں کھائے۔ ابھی میڈیکل ڈیولپ ہونے سے پہلے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے 30-40 سال پہلے، پھتری ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی؟ پھتری ہو گئی تو حکیم صاحب بولتے بارلی لو، پانی میں بھگاؤ رات میں، صبح میں اس کا پانی پی لو اور وہ کھا لو، تو وہ کیا ہے، بھگ کے جو ہے نا اچھی سی فروٹس کے جیسی بن جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا وہ کھا لیے تو۔
نمک ڈال لے کے شکر ڈال کے ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ ڈالتے، لیکن اگر عادت ہے تو ایسے ہی کھا لیتے تھے لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بولے افطار میں، باہر کے بچوں کی آواز بہت آ رہی ہے، ہیلو بوائز، گڑبڑ مت کرو پیچھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں حدیث میں ہیں، دیتے تھے. اب آج ہم لوگ چاول دیے تو آدمی چاول پانی میں بھگا کے کھا لے سکتا؟ تو اسی لیے علماء کیا بولے، پیسے دے سکتے. کہیں کو بولے تو چاول کے لیے گیس پکانا ہے نا، گیس ہونا. وہ زمانے میں کھجور دے دیے تو گیس کی ضرورت نہیں تھی نا. تو ہمارے نوجوان بچے جو واٹس ایپ پہ دیکھ لیتے، پیسے دینا نہیں دینا، دینا نہیں دینا، دینا نہیں دینا، بحث کرتے پیدا ہوئے جب سے مرنے تک. علم نہیں ہے نا، علم رہا عقل رہی تو معلوم ہوتا پیسے دینا نہیں دینا. بلکہ جو علماء ہیں جن کو ہم لوگ امام بولے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یا ہے کہ بہت بڑے عالم شیخ البانی بن باز، ان کو یہ چیزیں معلوم رہتی. وہ لوگ جائز ہے ناجائز ہے بول کے خاموش بیٹھ جاتے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں، لڑتے بیٹھتے، تمہاری نماز بھی برباد، تمہارا رمضان بھی برباد، تمہاری نفرتیں، ٹائم ویسٹ، کوئی پازیٹیو پروڈکٹیو کام تو ہوتا نہیں. تم لوگ اور 100 سال بھی تم کو زندہ رکھے اللہ میاں، تم جائز ناجائز میں بحث کرتے ختم ہو جائیں گے، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. چونکہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے نا ریسرچ کرنے کا. تم عالم بننا، تم فاضل بننا، تم محدث بننا، تم بھی شیخ البانی کے جیسا بنے تو تم کو معلوم ہوتا صحیح کیا ہے غلط ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا. 100 جاہل مل کے بھی ایک جو ہے نا بیمار کا علاج نہیں کر سکتے. 100 جاہل مل کے بھی ایک بیمار کو مار دیتے، اس کو 1 سال پہلے ہی مار دیتے علاج کرنے چھوڑ دیے. تو ایک ڈاکٹر آ تو 100 بیماریوں کا علاج کر سکتا. تو یہ جتنے بھی واٹس ایپ پہ جو لوگ گڑبڑ مچا رہے ہیں، یہ اپنا بھی ایمان خراب کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی ایمان خراب کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، چاول دے تو گیس ہونا پڑتا، تو اسی لیے کیا کرنا، تم چاول دے دے تو اس کے ساتھ پیسے بھی دے سکتے پکا کے کھانے کے. کھجور دیے، مسئلہ ختم. تو علماء جو بات بولتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں کہ اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے. عالم صاحب کے پاس مسئلہ، میرے پاس مسئلہ آتا، یہ صاحب بولتے شیخ میں کھجور دے رہا ہوں، میں بولا ٹھیک ہے دے دو بھائی. دوسرے صاحب آگے بولا میں چاول دے رہا ہوں، میں بولا بھائی چاول دیے تو اس کو کھانے کیسا ہوتا ہے، 50 روپے بھی دے دے، اس کو پیسے بھی دے دے. مولانا دیکھو غلط بولے، ڈبل بولے، ڈبل بولے. مولانا غلط نہیں بولے، مولانا تیرے سے عقل مند ہے، تو بیوقوف ہے، تیرے کو نہیں معلوم. مولانا کھجور دیتے وقت پیسے اس لیے نہیں بولے کہ کھجور کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چاول بولے تو پکانے کی ضرورت پڑتی. تو یہ سب سوچ کے بولنا پڑتا. آئی بات سمجھ میں؟ غلط ہے، اختلافات کچھ بھی نہیں ہے. میں یہاں پہ میرے تقریر سننے والوں کو میں کئی مرتبہ بولا اختلاف ہے، اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، وہ اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. اختلاف جتنا ہم کو معلومات کی کمی ہے وہ اختلاف رہتا، ورنہ ریالٹیز میں اختلافات نہیں رہتے. دین ہمارا صحیح سمجھنے کے لائق ہے. 2 آدمیوں کو اگر 2 باتیں 2 ٹائم کے لیے الگ الگ گائیڈنس دیے تو اختلاف نہیں ہے نا. وہ آپ دونوں کو ملا کے گڑبڑ کر دیں تو آپ کا پرابلم ہے نا وہ. تو واٹس ایپ پہ آج کل یہ گڑبڑ چل رہی ہے. یہ باتیں میں 27 کے دن بھی یہی چیزیں بیان کیا تھا. تو پیسے بھی دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سٹیز میں انسان کو عید کے دن کھانے کے لیے چیز ہونا، آپ صرف چاول دے دیے تو کیا کریں گا بیچارہ. تو جو علماء جائز ہے بولے جائز ہے. آپ بولیں گے حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں ہے نا. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کھانے کا ایسا کرو، آپ چاول جو ہے نا اس دن پکا کے بریانی بنا کے 3 کلو کے چاول کی پوری لے جا کے غریب کو دو، آپ مسئلہ ختم. پھر پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانا مل جاتا پورا. تو بہرحال یہ سب چیزیں دین کے مسئلے ہیں، سوچنے کی ضرورت رہتی. تو انسان پیسے اگر دے رہا ہے تو جو 3 کلو چاول کے حساب سے جو وہ کھاتا، باسمتی کھاتا تو باسمتی کے پیسوں سے، سونا مسوری کھاتا، زیرہ رائس کھاتا، جو بھی کھاتا اس کے حساب سے وہ اتنا پیسہ غریبوں کو دے دینا. یہ ہے یعنی زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کا حکم. اور ایک حکم ہے عید کی نماز کا. عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں پڑھے تھے، کھلے گراؤنڈ میں پڑھے تھے. اگر کہیں کھلے گراؤنڈ میں نماز پڑھنے کا انتظام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر مسجد میں پڑھنا. مسجدوں کو چھوڑ کے دوسرے جگہ پڑھنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے. پڑھے تو آپ کھلے گراؤنڈ میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں. لوگ جو ہے نا اسکولوں میں، مدرسوں میں ادھر ادھر جو سسٹم کر رہے ہیں وہ عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے دین کا. پڑھیں گے تو آپ مسجد میں پڑھیں گے، نہیں تو گراؤنڈ میں جا کے. گراؤنڈ میں اس لیے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے پڑھ سکتے. گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، کونے کونے میں ہم لوگ جو ہے نا عید کی نماز پڑھ دے، بلکہ یہ طریقہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اب تو جو ہے نا
مسلم ملکوں میں عام طور سے عیدگاہیں جو ہے نا آؤٹ آف سٹی مشکل ہے، چونکہ 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر کی سٹی بن گئی، پورے مسلمان جمع نہیں ہو سکتے، تو بڑی مسجدوں میں ہی پڑھنے کا رواج ہے۔ مسلم سارے ملکوں میں بڑی بڑی مسجدوں میں، ہر ایریے میں 2 3 بڑے مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی، تاکہ ایک جگہ نماز پڑھ سکے لوگ۔ اور ایک بھی بات، سوشل میڈیا پہ گڑبڑ چل رہی ہے آج کل، عید کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کار نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھے، میرے استاد میرے کو بیان کرے، ہم لوگ جو ہے نا 5 منٹ میں چلے جاتے تھے، اوالی بلکہ ہے 3 کلومیٹر ہے مدینے سے، کیوں بولے تو گورنمنٹ زبردست روڈ بنا کے رکھی، کار ہے بائک سے زپ بل کے چلے جاتے ہم لوگ، 5 منٹ میں نہیں 3 منٹ میں جاتے ہم لوگ۔ سعودیہ کی روڈ ہے۔ ہمارے استاد ہمارے کو بولے کہ ہم لوگ وہاں چل کے آتے تھے، نہیں تو گدھے پہ آتے تھے، عصر سے نکلے تو مغرب میں پہنچتے تھے، 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے لگتے تھے، 3 4 کلومیٹر نارمل ہے وہ، چونکہ انسان پیدل چلا دھوپ میں تو 20 سے 25 منٹ لگتے 1 کلومیٹر کو، 3 کلومیٹر بولے تو ہاں تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا اگر رک کے کر کے، تو یہ تھا نارمل۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگ واپس گئے تک، پھر جمعہ کا ٹائم ہو جاتا، عید کی نماز، خطبہ ہو گیا، عید کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر 5 کلومیٹر گئے لوگ واپس، گئے تک کہ جو ہے نا 8 بجے سمجھو نا، 8 یا 8:30 تک عید کی نماز ختم ہوئی، گئے تک 9 10 بج گئے، پھر آئے تک 12 بجتے، اب جا کے آنا لگا رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جو عید پڑھ لیے، جو لوگ عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیے، وہ اگر چاہیں تو جمعہ کو آئیں، نہ چاہیں تو نہ آئیں، لیکن ہم لوگ پڑھ رہے بولے اللہ کے رسول قائم کرے۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے، بعض لوگ چلے گئے، دور گئے، جانے والے ہیں، نہیں آ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ پڑھنا چاہتے ان کے لیے قائم ہوگی وہ۔ تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو لمبا بنانے کی، یا ہے کہ اصل میں کیا ہو گیا، علم کم ہو گیا، شو دادا گیری بہت ہو گئی، انسٹاگرام پہ اپنے فالوورز بنانا ہے، فیس بک پہ تو کچھ تو بھی ایک نیا ڈالنا، تو یہ معلوم نہیں رہتا، تھوڑا ڈال دیتا، نماز نہیں پڑھنا بول کے، تو اختلاف ہوتا، تو ایشو بنتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، 30ویں پارے میں تقریباً 37 سورے ہیں، 37 چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا مکے والوں کو کہ تم لوگ بولتے نا کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسکول کو بھی نہیں گئے، هو الذی بعث فی الامیین رسول، لکھنے نہیں آتا ان کو، پڑھنے نہیں آتا، تم لوگ دیکھیں نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگ ایسا ایک بتاؤ لے کے آ کے، چیلنج، روزانہ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے سورے پڑھتے، بناؤ، تم کو آتا تو نہیں بنا سکے وہ لوگ، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو، یقین کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، آسمانوں والے کا کلام ہے، تم لوگ تو بڑے بڑے پوائٹ ہیں تمہارے پاس، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے پروفیسرس ہیں تمہارے پاس، مطلب پڑھے لکھے مشہور لوگ، تم لوگ لکھو نا ایسا خدا انا اعطیناک الکوثر کے جیسا، وہ اسٹائل میں، وہ ردھم میں، وہ وزن میں، وہ جو ہے نا لٹریچر ورک، ایسا نہیں ہو رہا تھا، تو ایسا بار بار اللہ تعالیٰ بولے اس کے اندر۔ اور عجیب بات کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوروں میں بھی 2 3 آیتیں منیمم ہوتے ایک سورے میں، 4 5 6 ایسا سورے آیتیں ہیں۔ جو میسیج اللہ تعالیٰ 3 آیتوں میں دے رہے، وہ 30 آیتوں میں بھی دے رہے، 13 آیتوں میں بھی دے رہے، 300 آیتوں میں بھی دے رہے، میسیج جو ہے نا بالکل کلیئر ہے، گڑبڑ کنفیوز کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب میریکل ہے قرآن، کہ میسیج جو ہے نا بالکل کلیئر میسیج 2 3 الفاظ میں بھی مل جا رہا۔ تو یہ 30 جز ہے، 30 جز میں آخری کے جو 2 3 سورے ہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورے قل اللہ احد جو سورہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے، بولے کیا بولے 1/3 قرآن کے برابر ہے بولے۔ تو اسی لیے ہمارے لوگ جو ہے نا ڈنڈی مارنے میں بہت آگے ہے، فاتحہ بول کے شروع کرے، معلوم آپ کو فاتحہ دیتے نہیں، ان لوگ کیا بولتے بولے تو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا، قرآن ختم۔ اسی لیے فاتحہ بہت مشہور ہو گئی، شارٹ کٹ مارے نا ہم لوگ، ہمارے پاس کیا ہے، شارٹ کٹ بتائے تو لوگ جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، پورے ہندوستان میں فاتحہ مشہور ہو گئی۔ کیا بولے تو
فاتحہ دینا ضروری ہے بھائی، فاتحہ دینا، کھانے پہ فاتحہ، مردے پہ فاتحہ، زندہ پہ فاتحہ. کیوں بولے تو قرآن کا ثواب. ارے کم بخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے کیا؟ اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے قل اللہ احد جو ہے نا 1/3 قرآن کے برابر ہے اجر میں، ثواب میں، کسی بھی وجہ سے بولے ہوں گے. لیکن یہ کہ تو 1/3 قرآن کو 3 مرتبہ پڑھ لے خطاس، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے، پورے قرآن میں جو میسیج ہے وہ پورا میسیج والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایک سورہ میں پورا میسیج ہے. پورا قرآن نازل نہیں کرتے اللہ، صرف اثر بھی یاد کرتے بھیج دیتے تو کافی ہو جاتا تھا. بولنے کا مطلب کیا ہے، اتنا اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر اتنا معنی ہے، اس کے اندر اتنا میسیج ہے. دیکھو سورہ اثر میں کیا ہے، انسان تم لوگ سب برباد نقصان میں ہے. پورے لوگ، گورے کالے موٹے دبلے مالدار، ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ، افریقن انڈین، سب انسان بولے تو سب لاس. بچنا بولے تو کیا کرنا، سکسیس ہونا ہے تو کیا کرنا، ہاں ایمان لانا. ٹھیک ہے، ایک بات. خالی ایمان میں ایمان لایا بولے تو نہیں چلتا، پھر کیا کرنا، ہاں اس کو صحیح عمل کرنا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے رسول جو بتائے وہ عمل کرنا. عمل کرنے کے بعد لوگوں کو سکھانا تواصوا بالحق، اور لوگ مانتے نہیں مانتے اس پہ برداشت کر کے صبر کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں. امام شافعی بولے یہی ہے ہمارا دین بس. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ سورہ کا امپورٹنس دیکھ رہے آپ، 4 آیتوں میں پورا قرآن بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن کا میریکلس نیچر بولتے ہیں اس کو، معجزہ. تو یہ فاتحہ والے بھی جو ہے نا، یہ جو کام کرے یہ غلط کرے، ایسا نہیں ہے. ہاں قل اللہ احد کے اندر کیا ہے، ایک قرآن کے برابر ہے بولے تو قرآن میں، قرآن کے سبجیکٹس کیا ہیں، یعنی قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ بیان کرے. دیکھو بھائی، ہر ایک چیز کی ایک سبجیکٹ رہتا. ایک کتاب ہے، بایولوجی کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، میتھمیٹکس کی کتاب ہے، فلم کی کتاب ہے، ڈائریکٹری کی کتاب ہے، کچھ تو بھی ایک رہتی نا. اس میں کیا رہتا آپ کو معلوم ہے، کیا سبجیکٹ ہے معلوم رہتا نا. تو قرآن بھی اللہ کی ایک کتاب ہے، کتاب، تو اس میں کیا سبجیکٹ ہے، ہاں کبھی نہیں سوچے آپ لوگ ایسا، کیا اللہ تعالیٰ بولے کیا اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بولے، پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کی عبادت کرو. بولے یہ بات، یا ایھا الناس اعبدوا لا الہ الا اللہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ، ایک اللہ ہے، عبادت کرو. یہی بات پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر آئے تھے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، سب بولے اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو. یہی ہے نا میسیج، آسمانوں والا جو پیدا کیا اس کی عبادت کرو. یہ قرآن میں میسیج ہے، یہ بار بار ہے یہ میسیج. ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ پورے قرآن میں امپورٹنٹ میسیج بار بار کیا آتا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، اس کی عبادت کرو. اور اس کی عبادت بولنے کے لیے پیغمبر آ کے بھی سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک میسیج ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان لائے ایک اللہ کو، ٹھیک ہے، عمل کرے تو کیا ہوتا، رزلٹ کیا ہے، کامیابی ہے یا ناکامی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. تو رزلٹ یہ بیان کرے اللہ تعالیٰ، اے لوگو تم ایمان لاؤ گے تو تم کو جو ہے نا دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، تم کو جنت ہے. یہ ایک میسیج ہے. اچھا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانے، ریجیکٹ کرے تو ان کو عذاب ہے. فرعون کو عذاب آیا، نوح کو عذاب آیا، یہ آیا. تو یہ قرآن کے پورے سبجیکٹس جو ہے نا، یہ 3 امپورٹنٹ پلرز پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت کریں گے اللہ سے چاہیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، جنت دیں گے. اور ان کے جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کو مانے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے کیسے کامیاب کرے، یہ اسٹوریز ہے. اور جو ان کے مخالفت میں تھے، عذاب میں تھے، جو مخالفت کرے ان کو عذاب آیا. تو 3 سبجیکٹس پہ پورا قرآن گھوم رہا. قرآن کا مین سبجیکٹ کیا ہے، 3 ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آئی نہیں آئی؟ بولو بھائی. ہاں، تو قرآن میں قل ہو اللہ احد ایک سبجیکٹ کو ڈیل کر رہا، اس میں
کون سے سبجیکٹ کو ڈیل کر رہا؟ ایک اللہ ہے. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. کس میں اکیلا ہے؟ اکیلا مطلب یونیک، اکیلا مطلب بالکل تنے تنہا، نو پارٹنرز، نو سملیرٹیز، نو ایسوسیشن. اللہ اکیلا ہے، پیدا کرنے میں اکیلا ہے، دینے میں اکیلا ہے، عبادت کے حق میں اکیلا ہے. وہ انسانوں کے جیسا نہیں ہے، انسان اس کے جیسے نہیں ہو سکتے. وہ ہر ایک سے جو ہے نا قریب ہے، سننے والا ہے، اس کو چاہنا چاہیے، پکارنا چاہیے. یہ سب قل واللہ احد میں آ جاتا. اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ اکیلا ہے، آسمانوں والا ہے. اس کی فوٹو نہیں بنا سکتے، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسان مخلوق کے جیسا نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. وہ ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، ان اللہ هو الغنی. ہم کو جو ہے نا اولاد کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکیلا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سبجیکٹ ہے قل اللہ واحد میں. قل اللہ واحد، اللہ الصمد. ہم لوگ جو بھی ہے نا، ہم کو ہوا کی ضرورت ہے، بریتھ آکسیجن کی ضرورت ہے نا، تو مر جاتے ہم لوگ. صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ سب پیدا کیا. پورے جتنے بھی کریچرس ہیں ان کو 3 چیزوں کی ضرورت رہتی ہے: ہوا پانی اور دھوپ. سن ریز کی ضرورت پڑتی، وٹامن ڈی وغیرہ. مچھلیوں کو بھی ضرورت پڑتی. 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی. کیا ضرورت پڑتی؟ ہوا، پانی کے بغیر کھانا بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر دھوپ. اللہ تعالیٰ بولے اللہ الصمد، اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ان اللہ هو الرزاق، کھانا میں دیتا ہوں، میرے کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے کو دیتے کھانا. ہم لوگ کبھی لے جا کے دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے. تو یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ بولے قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کو کوئی نہیں، خالی ہم مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں عبادت کے لیے کہیں بھی جاتے، درگاہ کو جاتے نا لوگ، کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ درگاہ پہ نہیں جاتے تو جا کے دیکھو مکہ مسجد کرنے، کیا کرتے ان لوگ؟ پھول لے کے جاتے. اور کیا لے کے جاتے؟ بوندی لے کے جاتے. اور کیا لے کے جاتے؟ اگربتی لے کے جاتے. اور کیا لے کے جاتے؟ چادر لے کے جاتے. اور کیا لے کے جاتے؟ ہنڈی رہتی ہے وہاں پہ ڈالنا پڑتا. تو جتنے بھی درگاہ ہے اس کے ٹرسٹیز رہتے، یہ ہنڈی روزانہ تقسیم ہوتی پورے لوگوں میں. میرے پاس فتویٰ تھا، پوچھتے کوئی آدمی جو ہے نا توبہ کر کے ہو گیا، شیخ لینا کیا پیسے بول کے. تو یہ بزنس ہے. یہ کہاں پہ؟ پورے درگاہوں میں. ٹیمپلز میں بھی بزنس ہے. پھول دینا، پھول کی دکان وہاں پہ ٹیمپلز کے پاس، درگاہ کے پاس، وہ ٹرسٹیز کی رہتی، دوسرے لوگ نہیں لگا سکتے. معلوم آپ کو یہ بات؟ ریالٹیز. تو چرچ ہے، چرچ کو بھی گئے تو کچھ تو بھی لے کے جانا، مندر کو بھی گئے تو کچھ تو بھی لے کے جانا، درگاہ کو گئے تو بھی کچھ تو بھی لے کے جانا. کہیں کو بولے تو دینے کا کانسیپٹ ہے، دیے تو اللہ میں خوش ہو کے ہمارا کو دیتے. بزنس سوائے مسجد کے، یہاں پہ منہ دھولے کے، فری کے پانی سے منہ دھولے کے آ کے سجدہ کر کے چلے جانا، کچھ بھی نہیں. یہاں پہ یہ سب جو بھی ہے نا بیسیکلی یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی مسجد میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ایک چھت تھا، کچھ بھی نہیں. اب تو ہم لوگوں کو تھوڑا آرام کے لیے ہم لوگ یہ سب بنا لیے، اسی لیے لاک کرنا پڑ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو لاک نہیں کرنا بولے، مسجدوں کو شو کے نہیں بناؤ بولے، لیکن ہم لوگ کر لیے، ہماری مجبوری ہے. لیکن مسجد کیسا ہوتی؟ خلاص وضو کرنا، آنا، نماز پڑھنا، چلے آنا، اللہ کی عبادت، کچھ بھی خرچہ ہی نہیں، دینے ہونے کا کچھ بھی نہیں ہے. اور امامت بھی جو ہے نا آج کل پیسے دے کے رکھ رہے. اسلام میں امام صاحب جو ہے نا، ہر مسلمان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، وہ نہیں پڑھانا کئی کو امام. لیکن ہمارے پاس اب پڑھانے والے نہیں ہیں نا، تو بولے بھائی مسجد میں رکھنا کس کو؟ تو بھی ایسا ہم لوگ بدل دیے کلچر، ورنہ اسلام بالکل سمپل ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اسلام میں مسلمان ہونے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، بلکہ الٹا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے. منہ ہاتھ دھو لیتے 5 وقت، فریش ہو جاتے ہم لوگ. تو
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہیں چاہیے تمہارا پیسہ، نہیں چاہیے کھانا، نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہارے سجدے بھی روزے بھی نہیں چاہیے، لیکن تم روزے اور سجدے رکھے تو تمہارا کو فائدہ ہوتا. تو قل اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. پورے دنیا میں ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک لم یلد ولم یولد، تو ایک پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، یولد جو پیدا کیے گئے، کریٹر اینڈ کریچرس. پوری دنیا میں پیدا ہو رہے لوگ، پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی پیدا کر رہا، ہم لوگ مشین سے بناتے کچھ چیزاں، پیدا کرنا بولے تو بکرے سے بکرا ہوتا، گائے سے گائے، انسان سے انسان، فروٹ سے فروٹس، کدو سے کدو، ایپل سے ایپل، ایپل کے اندر سیڈس، وہ سیڈ ڈالتے، پھر وہ سیڈ میں سے پھر ایپل. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سب. تو یہ کریشن جو ہے اللہ تعالیٰ پہ فٹ نہیں کرنا ہے قانون. اللہ کا نا ابا ہے، اللہ کا نا بیٹا ہے. اللہ کو اگر ابا بولے، اللہ کا باپ ہے، اللہ کے جو ہے نا امی ہے، اللہ کو چچا ہے بولے تو پھر اللہ کو انسان کے جیسا بنا دیا. اللہ میاں انسان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ میاں انسان نہیں ہے. تو اللہ کو کون پیدا کرے نہیں معلوم ہمارے کو، پوچھ بھی نہیں سکتے آپ. You are not allowed to ask this question, who created the God, because you are not there that time. And you are not allowed to ask that question. سمجھ میں آ رہا؟ چونکہ یہ ہمارے پہلے ہے، ہمارے سے پہلے کا ہے. We are the creation. تو اللہ تعالیٰ کو کون پیدا کرے کوشچن کر ہی نہیں سکتے. کیوں بولو آپ، کیوں نہیں بول سکتے؟ دیکھو اللہ کو کوئی پیدا کرے تو کیا ہو جاتا وہ؟ وہ بھی کریشن ہو جاتا نا. کریٹر کی بات ہو رہی. تو میرے کلاس میں جو ہے نا بعض دفعہ نیو جنریشن ہے نا، انہوں بولتے اللہ کو کون پیدا کرے بولتے. تو میں ایسا سمجھایا، آپ لوگوں کو جیسا سمجھایا ویسا سمجھایا. اور ایک طریقہ بھی ہے میرا سمجھانے کا. آنکھیں بند کرو بولتا ہوں میں، بند کرو، آپ لوگوں بھی بند کرو، بند کرے، سب بند کرو. چلو تمہارے کو تمہارے ابا، تمہارے ابا سے تمہارے ابا، تمہارے ابا سے تمہارے ابا، تمہارے ابا سے تمہارے ابا پیدا ہوتے چلے گئے. چلو چلتے جاؤ، کنٹینیو کرو. رک جاؤ، کہاں تو بھی جا کے رکتا نا، رکا نہیں رکا. جو لاسٹ میں رکے آپ لوگ، اس کو اللہ میاں پیدا کرے. تو ان لوگ آنکھیں کھول کے بولتے پھر اس کو کون پیدا کرے؟ میں بولا پھر آنکھ بند کرو، پھر چلو. پیدا کرے بول کے پوچھے کہ آگے جاتے رہنا. جہاں پہ جا کے پیدا کرنے والا آیا وہاں رک جانا. کرو، کنٹینیو کرو. سب پیدا ہوئے یہ پیدا کیا. وہ جو پیدا کیا وہ خدا ہے. اس کو کون پیدا کرے؟ پھر آنکھیں بند کر کے آگے چلو. اس کو کون پیدا کرے بولے تو پھر وہ کریچر ہو گیا نا. آئی بات سمجھ میں؟ آدھی سمجھ میں؟ تو ایسا یہ سب کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں. انسان جو ہے نا ہر چیز ہم نہیں بول سکتے کہ ہر چیز ہم سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے. سمجھے آپ؟ ٹرین ہے معلوم؟ ٹرین میں کتنے بوگیز رہتے، ڈبے کتنے رہتے؟ 16 اس میں رہتے پیسنجر میں. اس میں مال گاڑی میں نہیں زیادہ رہتے، 50-55 تک رہتے، 70 تک بھی جاتے بوگیز. ہاں تو کیا ہوتا؟ 60 کے ڈبے کو کون سا ڈبہ کھینچتا؟ 60 کو انجن کھینچتا. استعمال کرو عقل. 60 کو 59 کھینچتا نا. 59 کو نکال دیا تو 60 انجن کھینچتا. 60 59 58 59 کو نکال دیا میں یہاں سے، انجن کھینچ رہا. 60 کو کھینچ رہا. کس کو کھینچ رہا؟ انجن فرسٹ کو کھینچتا. فرسٹ کس کو کھینچتا؟ سیکنڈ کس کو کھینچتا؟ سیکنڈ کو بیچ میں سے نکالے تو نہیں کھینچتا نا. تو 60 59 59 58 57 ایسا جاتے رہتا. اب ہمارے بچے تھوڑا چالاک رہتے. انجن کو کون کھینچتا بول کے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ ارے انجن کھینچنے والے کچھ انجن بولتے، انجن کو کون کھینچتا بولے تو تیرے کو عقل نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ ایسا بہت چیزیں ہیں. مطلب
اٹ از ناٹ سم تھنگ کنفیوز. ہم لوگ اسلام دین قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ, اسی لیے ہمارے بچے آ کے ہمارے کو کنفیوز کرتے. آپ بھی تھوڑا مطالعہ کرے, پڑھے, قرآن حدیث سیکھے, دل مسجدوں کو آباد رکھے. مسجدوں کے لیے پڑھنے کی جگہ ہے, مسجدوں میں دین سیکھنے کی جگہ ہے. مسجدوں میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا آج کل. ہم لوگ بیان کرنا رکھے تو آپ آتے, کوئی بولے بھائی چلو 1 مہینہ کا میں کورس چلا دوں, حدیث سکھاتا ہوں, عقیدہ سکھاتا ہوں, میں تو کوئی بھی نہیں آتے. کیسا مسلمان رہتے؟ آئندہ نسلیں ہماری کیسے مسلمان رہتی؟ ہر باپ کا فرض ہے لے کے آ کے چھوڑنا بچے کو, دین سکھانا, اتنا مسلمان بنانا, آپ کے مرنے کے بعد ان مسلمان رہنا ہے. یہ کام کرے, آپ لوگ نہیں کرتے. ہمارے مسجدوں میں نہیں ہو رہا ہے کام. آئندہ پرابلم ہونے والا ہے, ہماری نسل مسلمان نہیں رہنے والی ہے. یہ ماں باپ کا فرض ہے یہ. تو یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بیٹھے, علماء کے ساتھ بیٹھے تو سمجھ میں آتی. یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. یو نو واٹ ڈز اٹ مین خوبصورت؟ آپ لوگوں کو تمل آتی, اردو آتی, دو بھی آتی. خوبصورت بولے تو ہاں بیوٹیفل. دنیا بہت بیوٹیفل ہے نا. جعلنا لکم ما فی الارض زینہ, خوبصورت ہے نا, بہت خوبصورت ہے. سینریز ہے, برڈس ہے, اوشنس ہے, واٹر فالس ہے, کیا بہت خوبصورت ہے نہیں ہے؟ کون بنائے اس کو؟ اللہ تعالیٰ بنائے. اب کوئی پوچھے کہ اللہ کو کون بنائے بولے تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بچے کو میں بولا کلاس میں ایک اچھی سی پینٹنگ بنا, بولا تو ان بنا دیا پینٹنگ. ٹھیک ہے, میں پوچھتا ہوں پینٹنگ کون بنائے تو ان بولتا میں ہی بنایا. تو پھر اس کو بولتا پینٹنگ تیرے کو بنائی نہ تو پینٹنگ کو بنایا. پینٹنگ بناتی انسان کو, انسان پینٹنگ بنایا, لیکن پینٹنگ انسان کو نہیں بناتی نا. تو ویسا ہی یہ پینٹنگ ہے, یہ آرکیٹیکٹ ہے اللہ کا, یہ انجینئرنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ بنا دیے. اب یہ انجینئرنگ آرکیٹیکٹ اللہ تعالیٰ کو ہم بنائیں, یا ہے کہ اللہ تیرے کو کون بنایا تو ہمارے کو کہیں کو بنایا, بولنے والی بات نہیں ہے نا. عقل کے ابود عقل ہے. بہرحال میں بالکل فلاسفیکل اسٹائل میں چلے گیا آج, اس لیے کہ میرے کو معلوم ہے آج کل کا پرابلم ہے نیو جنریشن کا, اور ہمارے والدین نہیں سکھا رہے ہیں, اور ہمارے مسجدوں میں بھی نہیں سکھا رہے چیزیں, اسی لیے میں بیان کر دیا. تو اللہ الصمد, اللہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر, فرسٹ وہی, لاسٹ وہی. فرسٹ سے پہلے کیا ہے؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 سے پہلے کیا ہے؟ زیرو بولنے والے لوگ آر ناٹ ایجوکیٹڈ. زیرو از ناٹ نمبر, تو نہیں بولنا زیرو. 1 سے پہلے کیا ہے؟ نتھنگ. اس کو زیرو بول دیتے, نتھنگ. تو یہاں پہ بھی 1 سے پہلے بھی کچھ بناؤ تم لوگ, پھر بناؤ کچھ تو بھی. اتنے سال ہو گئے نمبر نیومرس جو ہے نا انوینشن کر کے 10,000 سال سے انسان نمبر یوز کر رہا. پہلے جو ہے نا سمبلس یوز کرتا تھا. 1 کو شروع کرا, 1 سے پہلے کچھ بھی کوئی نہیں بنایا آج تک. بناؤ نا, نہیں بنا سکتے. ویسے اللہ بھی 1 ہے, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. ہی از دا بگنر, اول هو الاول. اس سے پہلے کیا, جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے ہم لوگ, معلوم ہوتا ہماری عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ, ہماری عقل میں نہیں ہے وہ چیزیں, ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی چیزیں. اسی لیے کیا کرنا بولے تو ایمان لانا. اللہ ہے. کیسا معلوم؟ آسمان کو کون بنایا؟ اللہ بنایا. زمین کو کون بنایا؟ اللہ بنایا. ہم کو کون بنایا؟ اللہ بنایا. پانی, کھانا سب بنایا. جو بنایا وہ ہمارا اللہ ہے, اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم, جو پیغمبر جتنا بنایا اتنا ہی. تو قل اللہ احد اللہ الصمد, صمد بے نیاز means he is not depending on anything, he does not require anything. اس کو کسی پہ وہ ڈپینڈنس نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. that is the samad. لم یلد ولم یولد, اس کو کوئی پیدا نہیں کرے, وہ بھی کسی کو نہیں پیدا کرا, وہ بناتا ہو. he creates but he does not beget, پیدائش اولاد, اس سے اولاد نہیں بنتی. ڈی این اے سیم نہیں رہتا. میرا بچہ میرا ڈی این اے ایک ہے, ہمارا خون ہے, ہمارا یہ ملتا, چونکہ ہی از پارٹ آف مائی باڈی. لیکن اللہ تعالیٰ کا پارٹ آف باڈی وہ یہ سب نہیں بولنا. اللہ اکیلے ہے, اللہ ابو دا کریچرس ہے. ولم یولد, اس کو کوئی بچے نہیں ہے, اس کو کوئی بیوی نہیں ہے, اس کو کوئی بیٹے نہیں ہے, اس کو کوئی سیکریٹری نہیں ہے, اس کی کوئی فوج نہیں ہے, اس کی کوئی آدمی نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں ہے. سب کو کریٹ کر کے جس کو جو چاہے آرڈر دیتا ہے وہ. تو ایسا نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, بچے ہے. یہ جو ہے نا کرسچینٹی میں ہے, اللہ کا بیٹا ہے,
پھر جو ہندوازم میں ہے، بدھزم میں ہے، خدا کے ساتھ وہ لوگ ایک کانسیپٹ انسان کیسا چلتا ہے ویسا بناتے ہیں وہاں پہ. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان جیسا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کسی کے برابر نہیں ہے. آپ امیجنیشن کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے امیجنیشن میں لانے کی کوشش نہیں کرو، دماغ میں لانے کی، پکچر بنانے کی، منٹل پکچر بنانے کی کوشش نہیں کرو. ہی از ابو. یو کین ناٹ امیجن اباؤٹ دا گاڈ، اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ باتیں ہیں اس کے اندر. اسی لیے ہم لوگ وہ سورہ پڑھتے وقت یہ سب چیزیں کیا ہونا، دماغ میں فریش رہنا، تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا. ایک صحابی تھے عمرو بن العاص، ہر نماز پڑھاتے. انہوں امیر بنا کے اللہ کے رسول آرمی میں ایک مرتبہ آدمی بھیجے تھے، تو وہ جو ہے نا امامت کرتے، لیڈر تھے نا وہ، 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے. ہر نماز کے بعد جو ہے نا کوئی بھی سورہ پڑھتے تو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بلکہ اللہ اکبر بولتے. ہر نماز کے کوئی بھی سورہ پڑھنے تو کتنا بھی پڑھنے تو آخر میں پڑھ کے جاتے. لوگوں کو تعجب ہوا، کیا بات ہے بھائی، کیوں؟ عباد بن العاص بہت ذہین آدمی تھے یہ، مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اپوننٹ بھی تھے، بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو صحابہ جا کے بولے انہوں ایسا کرتے، ہر نماز میں، ہر رکوع میں، ہر رکعت میں انہوں جو نا قل اللہ احد پڑھ کے رکوع کرتے، بول کے جا کے شکایت کرتے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول پوچھتے کیوں؟ فإنی احبہ، بولتے یہ سورہ میرے کو بہت پسند آتا ہے، میرے کو بہت محبت ہے اس سے. تو اللہ کے رسول بولے حبک ایہا یدخلک الجنہ، وہ سورہ سے محبت تمہاری تم کو جنت میں لے کے جاتی ہے. کئی کو سورہ سے محبت تھی ان کو. بولے تو کانسیپٹ آف اللہ، کانسیپٹ آف اللہ. میں ایک ہندو سے ملا تھا ریاض میں، ینگ بچہ تھا، کوالیفائڈ تھا، مسلمان ہو گیا. 2-3 سال کے بعد میرے پاس آیا تو خیر خیریت ہوتے ہوئے، تمل ناڈو کا تھا، ریاض میں، سعودیہ میں. تو آتا تھا، اچھا پڑھتا، اسلام سیکھ رہا، قرآن سیکھ رہا، سب سیکھ رہا. تو ایک دن میں ایسے بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ تو کیوں مسلمان ہو گیا؟ بولے میرے کو قل اللہ احد کا ترجمہ پڑھے تو میں مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. ہم لوگوں کے پاس قدر نہیں ہے نا. ان بولا، میں بولا قل اللہ احد کا تو میں تو بچپنے سے پڑھتا ہوں، اس میں کیا خاص بات ہے، تیرے کو کیا ملی؟ تو ان بولا میں جب مسلمان نہیں تھا ہمیشہ میرے کو فکر، غم، تکلیف، بے چینی، ڈر، خوف، ایسا بے چینی رہتی. میری مر گیا تو کیا ہوتا، میرے کو ٹکر لگ گئی تو کیا ہوتا، میرا بزنس لاس ہو گیا تو کیا ہوتا، میرے اماں مر گئے تو کیا ہوتا، میرے بابا مر گئے تو کیا ہوتا، میرے کو ہاتھ ٹوٹ گیا تو کیا ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا. روزانہ کیا تو بھی ایک پریشانی رہتی میرے کو، کتنا بھی، حالانکہ پیسے ہے، کاروبار ہے، خاندان ہے، ویلو ہے، سب ہے، لیکن ہمیشہ ایک بے چینی بے چینی بے چینی، خوف رہتا. یہ ہوا تو کیا، وہ ہوا تو کیا، ایسا کرے تو کیا، ویسا کرے تو کیا. تو ایک دن میں جو ہے نا ایسے سوچ رہا تھا، تو پھر ایک دن میں جو ہے نا اسلام، بدھزم، کرسچینٹی، یہ سب ہندو لوگ تھا نا، ساؤتھ تمل ناڈو کا تھا. تو میں اسلام کے مطالعے پڑھنے لگا. تو میرے کو ایک صاحب بولے کہ قرآن پڑھو. تو قرآن میں لیا، لے کے دیکھا قل اللہ احد، اللہ کے الہ ہے، ایک ہی ہے سب کرنے والا، اسی کے ہاتھ میں ہے سب، زندگی، موت، صحت، یہ وہ سب جو کچھ ہے وہی کرتا، کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. میں بولا ارے یہ تو بہت صحیح بات ہے. اس کے بعد میرے کو یقین ہو گیا کہ آسمانوں والا ہے جو میرے کو پیدا کرا، صحت، دولت، عزت، طوفان، یہ والدین، یہ وہ، جب تک وہ چاہتا رہے تو نہیں تو نہیں رہتے. بلکہ میرے دل میں آ گیا، میں سکون سے سو گیا پہلی مرتبہ. اس کے بعد میرے کو سکون سے نیند آنے لگی، ٹینشن، ڈپریشن سب ختم. پھر میں سوچا کہ یہ جو میسیج ہے یہ کوئی زبردست، بہت ہی جینیس پرسنالٹی کا دیا ہوا میسیج ہے. یہ کون ہے بول کے میں دیکھا. پھر میں پڑھا قرآن اور اللہ کے رسول پڑھے تو میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو بہت اچھا دین ہے، بہت سچا دین ہے. میں مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں لگ گیا. ریئل قصہ. میں وہ بچے سے پھر ملنا چاہ رہا ہوں، 25 سال پہلے ملا تھا، پھر آج تک نہیں ملا. ریاض میں کبھی ملیں گے، پھر ہو سکتا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو جاتا. ساؤتھ تمل ناڈو کا تھا، اتنا یاد ہے میرے کو بس. 96 کی بات ہے یہ. تو بولنے کا میرا مقصد کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہ قل اللہ احد کا میسیج جو ہے نا یہ ہے
کہ ایک بندے کو مسلمان بنا دیا، اور ایک بندے کو سکون کا، اطمینان، یقین، نیند، چین، ٹینشن ختم. ایک اللہ ہے بھئی، ہمارا کوئی ٹینشن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ سورہ پڑھ کے سو جاؤ ڈیلی، بولے سوتے وقت. تو ہم لوگ کیا ہے معلوم، مسلمان وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے. قل اعوذ باللہ بسم اللہ وہ کیا مطلب ہے، کیا ہے، وہ سب ختم ہو گیا. اب ہم لوگ کیا سمجھتے بولے تو خالی پڑھے تو اجر ملتا، پڑھے تو ثواب ملتا، پڑھے تو یہ چیز ہو جاتی، پڑھے تو نہیں، پڑھ کے وہ اترنا دماغ میں، دل میں ایموشنس آنا، ایمان آنا، تو انسان کو کیا ہوتا، ڈیولپمنٹ آتا ہے. وہ بھول گئے ہم لوگ. نماز بھی ایسی ہو گئی، سب چیزیں سے نہیں. وہ کیا ہونا، وہ انٹرنلائز کرنا، ہمارے دماغ میں رہنا، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تو طاقتور ہے، تیری قوت والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ جذبات سے انسان کو ایمان تازہ ہوتا، صحت اچھی ہوتی، ہاں، پریشانیاں دور ہوتے، خوف دور ہو جاتا، ٹینشن ختم ہو گیا تو بی پی نہیں آتا، شوگر نہیں آتا، جھگڑے نہیں ہوتے، بہت اچھا سکون سے رہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے والوں کو سکون رہتا، بول کے قرآن میں بولے اللہ تعالیٰ. کیسا یاد کرنا بولے تو ایسا یاد کرنا جیسا میں بتا رہا ہوں. ایسے خالی قل اللہ اعظم لم یلد، میرے کو پیٹ میں درد ہوتا شیخ قل اللہ اعظم لم یلد، ایسا بولے تو نہیں ہوتا بھائی. درد کو شفا ہے بولے تو سکون، اطمینان سے اس کو سمجھنا، اطمینان سے. تو بہرحال دوستو اور بھائیو، آج تاخرات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ تاخرات میں عبادت کرنے والے بن جائیں، چونکہ حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. لیلۃ القدر میں جو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قیام کرا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ہے، قیام کرنا ہے. ابھی جا کے سو نہیں، بیٹھ کے عبادت کرو، فجر تک ذکر کرو اللہ تعالیٰ سے. اور یہ تاخراتوں میں عبادت کا ٹائم ہے، لیکن ہم لوگ نصیحت کے لیے تھوڑا بہت درس دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرما لے، ہمارے تہجد کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے نفل عبادتوں کو سب قبول فرما لے. اللہ ہم سے جو کوتاہیاں اس کو معاف فرما دے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی حفاظت فرما. اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. اللہ ہم دین کے، مسلمانوں کی فکر کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمارے سے جو کوتاہیاں ہو گئے اس کو بخش دے یا رب العالمین. اللہ جو لوگ مسلمانوں میں مر چکے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک میں اور پورے دنیا میں اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے آل اولاد کو اسلام پہ زندہ رکھ، اسلام پہ موت دے. اللہ ہم کو بھی اسلام پہ زندہ رکھ، اسلام پہ موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.